بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بڑی دلچسپ صورتحال کہ حکومت اور پی ٹی آئی سے ایک جیسا مطالبہ، کس نے کس سے مطالبہ کیا، یہ تمام اور کیا کیا، یہ تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ لیکن شیر افضل مروت کا دعویٰ ہے کہ ملک چھوڑ دوں گا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب بھی دوں گا آپ کو۔ اور ججز کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے یا نہیں، اس پہ بھی بات چیت کروں گا تفصیل سے۔ عمران ریاض، شیر افضل مروت اور عادل راجہ گتھم گتھا کس بات پر، اس کی اطلاع دوں گا۔ اور شاندانہ گلزار کی پھلجھڑیاں، وہ کیا کر رہی ہیں، وہ کیا کام کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کیا ہے، ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، حکومت کے خلاف ایک کیس دائر کیا گیا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت۔ کس نے کیا؟ بانی چیئرمین عمران خان کے وکیل جو خالد یوسف چودھری ہیں، یہ وہ ایسے وکیل ہیں کہ جو مقدمات اور لڑتے ہیں کہ سارے حساب کتاب، کاغذات، دستاویزات، ساری اس کی تیاری یہ کرتے ہیں خالد یوسف چودھری صاحب۔ تو خبر یہ ہے کہ انہیں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت حکومت سے حساب مانگ لیا کہ جناب بانی چیئرمین کے خلاف جتنے مقدمات قائم کیے گئے، ذرا یہ تو بتائیں کہ کتنے پیسے اٹارنی جنرل کو دیے گئے، اور اسی مد میں سرکاری وکلاء پہ کتنا پیسہ خرچ کیا گیا، اور اب تک کتنا بجٹ اس پہ خرچ کیا جا چکا ہے، ذرا اس کی تفصیلات بتائیں۔ اب میں نے یہ کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی سے ایک جیسا مطالبہ، تو آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے یہ تو وہ حکومت سے مطالبہ پی ٹی آئی کے وکیل نے کیا، بانی چیئرمین کے وکیل خالد یوسف چودھری نے، تو پھر پی ٹی آئی سے کس نے مطالبہ کیا؟ جناب شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں یہی مطالبہ کہ جناب حساب کتاب تو دو کہ جتنا فنڈز آئے وہ مقدمات پہ کتنے خرچ کیے گئے، اور کن کن وکلاء کو بھاری بھاری فیسیں دی گئیں، ذرا حساب کتاب کرو، ذرا آڈٹ کراؤ۔ انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ جناب جب بھی میں نے کہا آڈٹ کراؤ، فنڈز کی بات کی، وہ جب ہی میری مخالفت شروع ہو گئی۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں، لیکن مطالبہ ایک جیسا بالکل، حکومت سے بھی، حکومت سے پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کا سے شیر افضل مروت کا کہ لاؤ جی حساب کتاب کریے، احتساب پہلے کرو، شروع کریے، پہلے دیکھیں آپ نے خراجات کیسے خرچ کیے، کہاں پیسے خرچ کیے گئے، کیوں خرچ کیے گئے، جائز خرچ کیے گئے کہ ناجائز خرچ کیے گئے۔ اب اگلی بات یہ کہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 10 وکلا جاتے ہیں بانی چیئرمین سے ملنے، ایک وکیل ہوتا ہے، سلمان صفدر کا نام دیا کہ یہ ایک اصلی وکیل ہے، باقی سارے جو ہیں وہ شکایتیں لگانے جاتے ہیں، کان بھرنے جاتے ہیں خان کی، تو ان کو اصل حقائق بتائے نہیں جاتے اور ان کو ہمارے خلاف کیا جاتا ہے، جس کے خلاف بھی کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں۔ اب ان کی حمایت میں گنڈا پور صاحب گئے تھے بانی چیئرمین کے پاس، انہوں نے کہا جان دو بادشاہ ہو کی کر دے، تو چیئرمین ہو، افسر ہوتے افسر رہو، چھوٹے موٹے بندے میں آپ نہیں بڑھ لگا تو رہن تو معاف کر دو انہیں۔ لیکن ان کی بات بانی چیئرمین نے نہیں مانی، شیر افضل مروت کو نکال دیا گیا۔ اب شہزانہ گلزار نے چھلانگ لگا دی، انہیں پھلجھڑی چھوڑی کہ نہیں یہ تو شیر افضل مروت کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ کیوں کیا گیا، کیسا کیا گیا۔ انہیں یہ نہیں پتا کیا کہ اس کا جواب یا اس کا رد عمل کیا آئے گا۔ اور دوسری جانب وہ کہہ رہی ہے کہ مشال یوسف زئی جو بی بی بشرا کی ترجمان ہیں، ان کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق، وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے۔ اب اندازہ آپ خود لگا لیں، جو حمایتی ہیں وہ بھی، جو مخالفین ہیں وہ بھی، میری طرف سے کوئی تبصرہ نہیں۔ مشال یوسف زئی وہی ہیں جو بشرا بی بی کی ترجمان ہیں، اور مشال بھی کو کہہ رہی ہیں چندانہ گلزار، وہ بھی بڑی ایک اہم رکن ہے، وہ کہتی ہیں ان کا پارٹی سے تعلق ہی نہیں۔ اب سوال پھر یہی اٹھے گا، جو ہمارے جیسے جرنلسٹ ہوں گے وہ سوال یہ اٹھائیں گے کہ بی بی اگر وہ پارٹی کے رکن نہیں تو اس کو وزیر اعلیٰ نے، کے پی کے نے اپنا مشیر کیسے بنا لیا تھا؟
باہر سے بغیر پارٹی کے بندے کو بنا لیا تھا، کیسے بنا لیا تھا، کس کی سفارش پہ بنا لیا تھا، تو یہ بات بھی کی جائے گی۔ بہرحال چونکہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو حکومتی تڑا کٹتا ہے، تو حکومتی بات صاف کہہ رہا ہوں کہ جناب کچھ بھی نہیں، حکومت سے بھی حساب مانگا گیا تو بالکل وہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو، پی ٹی آئی سے بھی مانگا گیا وہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ ججز کے خلاف ریفرنس آ سکتے ہیں، آ رہے ہیں یا نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ جناب آ سکتے ہیں، وہ ہیں مشیر سیاسی امور برائے وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے کہا تھا آ سکتے ہیں، انہوں نے ایک پھلجڑی انہوں نے بھی چھوڑی تھی۔ لیکن سینیٹر عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، کابینہ میں کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی، کہیں کسی اجلاس میں ڈسکشن نہیں ہوئی، نہ ہی حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے۔ اب میرا تبصرہ سن لیں، ماضی کی تمام حکومتوں کو دیکھ لیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کو، جس کے خلاف کہا گیا کہ ہم کوئی ریفرنس نہیں بنا رہے، ہم کوئی مقدمہ نہیں بنا رہے، اس کے خلاف ریفرنس بھی بنے، مقدمے بھی بنے۔ لہٰذا یہ بھول جائیں، کسی وقت بھی کوئی بھی ریفرنس آ سکتا ہے۔ مسرور علی شاہ سے ایک صحافی نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا مجھے ڈر کوئی نہیں، مجھے کا ڈر ہے، جب میں نے کچھ کیا نہیں تو مجھے ڈر کاہے کا۔ لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ڈریں گے نہیں، لڑتے ہوئے جائیں گے۔ جائیں گے کا کیا مطلب ہے، یہ اب آپ خود اس کا اندازہ لگا، اس کا ترجمہ خود کر لیں کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو ڈروں کیوں؟ ڈرنا نہیں ہے، لیکن لڑتے ہوئے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے انہیں بھی پتہ ہے کہ حالات ان کے موافق نہیں ہیں، کسی وقت بھی جانا بن سکتا ہے۔ لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی وہ نہیں جائیں گے، ابھی وہ ساری سچویشن سے کھیلیں گے، اور کھیلتے کھیلتے جب تھک جائیں گے پھر شاید جانا پڑ جائے ان کو، لیکن فی الحال نہیں جاتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران ریاض، شیر افضل مروت اور راجہ گتھم گتھا، یہ تینوں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں۔ اگر عادل راجہ کو چیک کریں تو وہ جناب شیر افضل مروت کو بھی رگڑا لگا رہے ہوں گے، عمران ریاض کو بھی رگڑا لگا رہے ہوں گے۔ اگر عمران ریاض کی بات کریں تو وہ شیر افضل مروت کو بھی کر رہے ہوں گے، اور وہ ان کی بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہوں گے۔ عادل راجہ حالانکہ کبھی اکٹھے تھے، اور پھر اسی طرح گنڈا پور صاحب کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی جناب ان کو کر رہے ہیں۔ یہ تینوں یہ جو ہیں خاص طور پہ عمران ریاض، شیر افضل مروت اور عادل راجہ، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں، دست و گریبان ہیں۔ اب ان کا ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ عمران ریاض نے ایک انٹرویو دیا اور اس نے کہا کہ جناب وہ مسئلہ یہ ہے کہ کپتان بانی چیئرمین نے 568 دن ہو گئے گھر کی روٹی نہیں کھائی، اور بڑے روانسے ہوئے تھے، بڑا انہیں جذباتی سا سین کریٹ کیا آفتاب اقبال کے سامنے۔ آفتاب اقبال سے انٹرویو ہو رہا تھا، پوڈ کاسٹ تھا، لیکن اب ان کو کون بتائے کہ بھائی جان گھر کا تو نہیں کھایا، لیکن صبح جناب وہ جو جوسز استعمال ہوتے ہیں ناشتے میں، پھر دوپہر کو جو بکرا کھایا جاتا ہے کئی کلو، پھر شام کا جو ہے تو وہ جو ہے، اور اس میں دیکھا جائے تو مہینے کا جو خرچہ ہے صرف ایک آدمی کے کھانے کا وہ تقریباً 11-12 لاکھ روپے ہے۔ تو آپ اس میں آنسو بہا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اب شیر افضل مروت کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کو بند۔ اچھا یہ تینوں جو ہے نا، شیر افضل مروت، عادل راجہ اور عمران ریاض، ان تینوں کی قدر مشترک یہ ہے کہ تینوں ایک دوسرے کو ایجنسیوں کا بندہ کہتے ہیں، کہ یہ ایجنسیوں کی وجہ سے بھاگا، ایجنسیوں کی وجہ سے بنا۔ عمران ریاض ایک عام سا صحافی تھا، اس کو فیض حمید کی قربت نے ایکڑوں زمین دلا دی چکوال کے نزدیک، ظاہر اس کا علاقہ ہے فیض حمید صاحب کا، اور اس وقت تو بڑے اچھے تھے، پیاروں میں تھے، اور وہ کہتے ہیں بالکل محفوظ مقامات میں رہے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جب گرفتاری ہوئی تو ان کی مرضی سے ہوئی، جہاں رکھا گیا ان کی مرضی سے رکھا گیا، اور پورے خاندان کو رکھا گیا، گھر والوں کو بھی رکھا گیا، اور اسی طرح باہر پہنچایا گیا تو اس میں بھی سہولت کاری موجود تھی۔ تو اب اس پہ عام جو ہے، عام کارکن جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ کیا سمجھے؟ اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں، یہ خبریں ہیں، یہ انفارمیشن ہے، اگر یہ ہم آپ کو بات پہنچاتے ہیں تو بہت سے لوگ ناراض ہو رہے تھے۔ اب اس میں بتائیں میرا ذاتی کیا معاملہ ہے، میں کب کس کی حمایت کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اور بھائی وزیر اعظم کو بھی کلین چٹ دی کس نے؟ سپہ سالار نے۔
کہ جناب معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، ملک دفاعیہ نہیں ہوا، دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، ڈیفالٹ نہیں ہوا، تو کس نے کلین چٹ دی؟ سپہ سالار نے۔ اب پنجاب میں جو گرین پاکستان کی جو چل رہا ہے، اور جو جنوبی پنجاب میں ایکڑوں زمین آباد کی جا رہی ہے، جس کا افتتاح سپہ سالار نے کیا، تو اس نے پھر ایک کلین چٹ دے دی مریم نواز کو۔ اب خبر تو ہے، یہ آپ تک پہنچانی تو ہے، بتانا تو ہے، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ تو گورنمنٹ کی بات کریں؟ بھائی جو ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں، چاہے اپوزیشن میں ہو، چاہے حکومت میں ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جو جہاں کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو انفارمیشن دینا ہمارا فرض ہے، اور پھر آپ اس پہ تبصرہ کریں، آپ اپنی رائے دیں گے یا اپنی رائے بنائیں کہ مستقبل میں کس سے کیسے نمٹنا ہے، کیونکہ عام آدمی کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں جہاں آپ تلاشی لیں گے آپ کو یہی پتہ لگے گا کہ بڑے بڑے منصب پر چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، یعنی بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں۔ آپ نے حلف کی تقریب دیکھی ججز کی، سب لوگ موجود تھے، خوب کہے بھی لگ رہے تھے، اور اس میں پھر عبدالقیوم صدیقی نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ کیوں اتنا مسکرا رہے ہو، مطلب انہوں نے اشارہ کیا کہ جناب آپ لوگ تو غم زدہ ہیں، آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ آپ تو خط پہ خط لکھ رہے ہیں۔ تو خط لکھنا بھی پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ خط ہمیشہ لکھے جاتے ہیں۔ یا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو کے وہ خط لکھ دیتے ہیں، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سیاستدانوں نے بھی خط لکھے۔ پہلا خط جب تھا جس کا شور مچا تھا وہ تو اصغر خان نے لکھا تھا آرمی چیف کو، اور بھٹو صاحب کے دور میں لکھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر خط وہاں سے بھی شروع ہیں، یہاں بھی چل رہے ہیں، اور ہر محکمے کے لیے چل رہے ہیں۔ یا آفریدی کو بھی خط گیا ہے بانی چیئرمین کا، 3 جا چکے ہیں خط، 4تھا لکھا جا چکا ہے، اس کے بعد بھی لکھے جائیں گے، کیوں خبروں میں تو رہنا ہے، سیاست تو کرنی ہے، تو یہ سارے معاملات اس طرح چلتے رہیں گے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو پاکستانی بن کے سوچنا ہے کہ کون پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، کون اس کی ترقی کے لیے کر رہا ہے، کون اس میں ہرڈل ڈال رہا ہے، یعنی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ تو یہ معاملات تو ہیں، کیونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس نے ترقی کرنی ہے، اور دنیا میں سر اٹھا کے اگر چلنا ہے تو سب چیزوں کا ہمیں باقاعدہ جائزہ لینا پڑے گا۔ اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔